کہانی ہمیشہ اس وقت زیادہ جاندار لگتی ہے جب اس میں ایک راز چھپا ہو، ایک ایسا راز جو نسلوں سے نسلوں تک لوگوں کو حیران کرتا آیا ہو۔ خٹک پشتون قبیلے کی تاریخ بھی کچھ اسی طرح کی ہے۔ جب بھی اب کسی خٹک بزرگ سے ان کی اصل کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے سینہ چوڑا کر کے فخر سے کہیں گے، ہم خالص پشتون ہیں، ہماری جڑیں تاریخ کے اس گہرے سمندر میں پیوست ہیں جہاں سے غیرت، بہادری اور آزادی کے دیے جلتے ہیں۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ خٹک قبیلے کی ابتدا صرف بہادری کی داستان نہیں بلکہ سازشوں، ہجرتوں اور غیر متوقع لیکن پشتون قبائل کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے۔ تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ پشتون اصل میں افغانہ اپکتوئی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا ذکر یونانی مورخ ہیروڈوٹس اور ایرانی کتب میں بھی ملتا ہے۔ انہی پشتونوں میں سے ایک شاخ خٹک قبیلہ بھی تھا۔ خٹکوہے کا پہلا ذکر ہمیں اس وقت ملتا ہے جب یہ قبیلہ غرغشت شاخ کے تحت ایک الگ شناخت بناتا ہے۔ کچھ روایتوں کے مطابق خٹک پہلے بلوچستان کے پہاڑوں میں آباد تھے اور پھر شمال کی طرف موجودہ خیبر پختونخوا اور کرک کوہا ٹٹک نوشہرہ اور پشاور کی وادیوں کی طرف ہجرت کر آئے، لیکن یہاں کہانی میں ایک موڑ ہے۔ خٹک صرف اپنی بہادری کے بل بوتے پر آگے نہیں بڑھے بلکہ ان کے پاس ایک خاص سیاست اور حکمت عملی بھی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ دشمن کو صرف تلوار سے نہیں بلکہ چالاکی سے بھی مات دینا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خٹک شروع سے ہی دوسرے قبائل کے مقابلے میں منظم اور ہوشیار مانے جاتے تھے۔ خٹکوہے کا اصل راز۔ اب یہاں آتا ہے اصل سوال، خٹک آخر ہیں کون؟ ان کی جڑ کہاں سے جوڑتی ہے؟ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ خٹک قبیلہ دراصل قدیم آریائی نسل کا حصہ ہے جو وسطی ایشیا سے آیا تھا اور افغانستان اور پاکستان کے پہاڑوں میں بس گیا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ ان کی جڑیں براہ راست بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نسلوں سے ملتی ہے جیسا کہ پشتونوں کے، لیکن خٹکوہے کے بارے میں ایک اور دلچسپ روایت بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اے خٹک اوئی نام ایک پرانے پشتو لفظ ایختک ای سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے تیز حرکت کرنے والا، ہمیشہ آگے بڑھنے والا۔ اور اگر ان کی تاریخ دیکھیں تو یہ بالکل سچ لگتا ہے۔ خٹک ہمیشہ ہجرت کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے اور نئے علاقوں کو فتح کرتے رہے۔ بارے میں کئی روایات مشہور آوختکوں کی پہلی ریاستی شکل خٹک قبیلہ وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتا گیا۔ ابتدا میں یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم تھے، لیکن پھر ایک وقت آیا جب انہوں نے اپنی منظم حکومت قائم کی۔ یہ دور تھا جب ہندوستان میں مغلوں کی حکمرانی تھی۔ مغل بادشاہ اکثر پشتون قبائل کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے تاکہ شمالی مغرب سے خطرات کو کم کر سکیں۔ اسی دور میں خٹکوہے نے اپنی ایک پہلی جو آج بھی حل نہیں ہوئی۔ خٹک قبیلے کی اصل ایک ایسی پہلی ہے جو آج بھی مکمل طور پر حل نہیں ہوئی۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ افغانستان کے قدیم شہر غزنی سے نکلے، کچھ کہتے ہیں وہ کرک کے پہاڑوں کے مقامی لوگ تھے، اور کچھ کا ماننا ہے کہ وہ اس سے بھی پرانے زمانے سے موجود ہے۔ لیکن ایک بات سب مانتے ہیں، خٹک قبیلہ جہاں بھی گیا وہاں اپنی بہادری اور اصول پسندی کی۔ جب کوئی قبیلہ اپنی پہچان بناتا ہے تو تاریخ ہمیشہ دو سوال پوچھتی ہے: کیا یہ قبیلہ صرف زندہ رہا دوسروں کو بھی اپنی شناخت پر مجبور کیا؟ کیا اس نے صرف زمین پر قبضہ کیا دلوں پر بھی؟ خٹک قبیلے کی کہانی دونوں سوالوں کا جواب ہمیں دیتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب خٹک پہاڑوں سے نکل کر پوری وادیوں میں پھیل گئے، جب ان کی تلوار نے دشمنوں کو لرزا دیا اور ان کی شاعری نے خٹک قبیلہ جب کر کوہاٹ اور اٹک کے علاقوں میں پھیلا تو ارد گرد کے قبائل اور طاقتور سرداروں کو یہ گوارا نہ ہوا۔ ہر طرف لڑائیاں شروع ہوئیں، لیکن خٹک اپنی تیز چال اور حکمت عملی کی وجہ سے ہمیشہ نمایاں رہے۔ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں خٹکوہے نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دی۔ جب دشمن نے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ طاقت کہاں سے آئی تو ایک خٹک نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا: طاقت ہمارے بازوؤں میں نہیں، ہماری غیرت میں ہے۔ یہی غیرت خٹکوہے کا اصل ہتھیار تھی۔ جیسا کہ پچھلے حصے میں ذکر ہوا، خٹکوہے کا سامنا مغلوں سے ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب مغل سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ اکبر بادشاہ سے لے کر اورنگزیب تک ہر بادشاہ نے کوشش کی کہ پشتون قبائل کو اپنے ساتھ ملا لے۔ خٹک قبیلہ بھی کبھی دوست کبھی دشمن رہا، لیکن ان کے درمیان سب سے دلچسپ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک خٹک سردار کو مغل دربار میں بلایا گیا۔ مغل بادشاہ نے کہا: اگر تم ہمارے متی ہو جاؤ تو ہم تمہیں زمینیں دیں گے، عزت دیں گے، سونا دیں گے۔
خٹک سردار نے جواب دیا، ہماری عزت سونے سے نہیں ہماری تلوار کی دھار سے ہے۔ خٹکوہے کا ایک ہیرو خوشحال خان خٹک۔ اب کہانی کا سب سے روشن باب آتا ہے، خوشحال خان خٹک۔ یہ نام صرف خٹک قبیلے کا ہی نہیں بلکہ پورے پشتونوں کا فخر ہے۔ خوشحال خان ایک طرف عظیم شاعر تھے اور دوسری طرف بے مثال جنگجو۔ وہ پشتو زبان کے شیکسپیئر کہلائے۔ ان کی شاعری میں صرف محبت فطرت نہیں بلکہ آزادی کی للکار گونجتی تھی۔ ان کا مشہور قول آج بھی پشتون نوجوانوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ پشتون کی غیرت تلوار سے کم نہیں ہو سکتی، اگر زندہ رہنا ہے تو عزت کے ساتھ ورنہ مر جانا بہتر ہے۔ یہ جملہ تاریخ میں امر ہو گیا۔ خوشحال خان نے مغلوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ وہ صرف ایک شاعر نہیں بلکہ عملی میدان میں بھی سپہ سالار تھے۔ انہوں نے خٹک قبیلے کو پہلی بار ایک مضبوط سیاسی اور عسکری طاقت میں بدلا۔ خوشحال خان خٹک کی قیادت میں خٹک قبیلہ ایک نئی دنیا میں داخل ہوا۔ وہ راتوں کو آگ کے گرد بیٹھ کر شاعری سنتے اور صبحمدان جنگ میں دشمن کے خلاف شمشیر آزمائی کرتے۔ ان کی شاعری آج بھی پشتونوں کو غیرت، آزادی اور خودداری کی یاد دلاتی ہے۔ مثال کے طور پر ان کے اشعار میں بار بار یہی پیغام آتا ہے کہ آزاد پشتون ہی زندہ پشتون ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب خٹک قبیلہ صرف ایک قبیلہ نہیں رہا بلکہ ایک تحریک بن گیا۔ اسی دور میں این خٹک ڈانس انہیں بھی زور پکڑا۔ یہ رقص اصل میں جنگی مشقوں کی شکل تھی۔ جوان تلواریں گھماتے، چھلانگیں لگاتے اور ڈھول کی تھاپ پر اپنی طاقت کا اظہار کرتے۔ یہ رقص دشمن کو ڈرانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ جب کسی قبیلے پر حملہ کرنا ہوتا تو پہلے خٹک جوان یہ رقص کرتے تاکہ پیغام جائے، ہم آ رہے ہیں، تیار رہو۔ آج بھی یہ رقص پاکستان اور افغانستان میں پشتون ثقافت کی پہچان ہے۔ خٹکوں کی سلطنتی خواب۔ خوشحال خان کے بعد خٹک قبیلے نے کئی بار اپنی سلطنت قائم کرنے کی کوشش کی۔ وہ پشتونوں کو ایک جھنڈے تلے لانا چاہتے تھے، لیکن پشتونوں کی سب سے بڑی کمزوری یعنی اندرونی اختلافات نے ہمیشہ ان کے خواب کو توڑ دیا۔ اس کے باوجود خٹک قبیلہ اپنی زمینوں پر حاکم رہا۔ کرک، کوہاٹ اور نوشہرہ میں ان کی سرداری مضبوط تھی۔ ان کا اثر خیبر سے اٹک تک پھیلا ہوا تھا۔ خٹک کو خٹک کیوں کہا جاتا ہے؟ خٹکوہے کے جنگی اصول بہت منفرد تھے۔ وہ کہتے تھے، جنگ میں دشمن کو صرف ہرانا کافی نہیں، اسے یہ بھی دکھانا ہے کہ ہم بہتر انسان ہیں۔ اسی لیے خٹک قبیلے میں قیدیوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا رواج تھا۔ وہ خواتین اور بچوں پر ہاتھ اٹھانا شرم سمجھتے تھے۔ یہی اصول ان کو باقی قبائل سے ممتاز کرتا تھا۔ خوشحال خان خٹک تو سب سے نمایاں ہیں، لیکن ان کے بعد بھی کئی خٹک سردار اور شاعر آئے جنہوں نے اپنے قبیلے کا نام بلند کیا۔ افضل خان خٹک، خوشحال خان کے بیٹے جنہوں نے اپنے والد کی شاعری کو آگے بڑھایا۔ عبد الرحمن خٹک، ایک اور بہادر سردار جنہوں نے دشمنوں کے خلاف شجاعت دکھائی۔ سردار یوسف خٹک، بعد کے دور میں سیاست میں نمایاں کردار ادا کرنے والے رہنما۔ یہ سب لوگ اس بات کا ثبوت ہیں کہ خٹک قبیلہ صرف جنگجو نہیں بلکہ شاعر، ادیب اور رہنما بھی پیدا کرتا رہا ہے۔ یہ تھا خٹک قبیلے کا دور عروج، ایک ایسا وقت جب ان کی تلواریں بھی چمک رہی تھیں اور ان کی شاعری بھی، جب وہ دشمنوں کو شکست بھی دے رہے تھے اور دلوں کو جیت بھی رہے تھے۔ لیکن تاریخ کبھی سیدھی لکیر پر نہیں چلتی، ہر عروج کے بعد زوال آتا ہے۔ خٹک قبیلے کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے اندرونی اختلافات اور بیرونی طاقتوں کی سازشوں نے خٹک قبیلے کو کمزور کیا اور کیسے وہ اپنے ہی زوال کی گھنٹیاں، خٹک قبیلے کی آزمائشیں اور سازشوں کا دور۔ کہانی کا حسن یہی ہے کہ یہ کبھی سیدھی نہیں چلتی، کبھی پہاڑوں کی چوٹی پر لے جاتی ہے اور کبھی گھاٹی کی تاریکی میں دھکیل دیتی ہے۔ خٹک قبیلے کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ جو کبھی بہادری اور غیرت کے چرچوں میں گونج رہے تھے، وقت میں ان پر ایسے وار کیے کہ ان کا خوشحال خان خٹک کی زندگی میں ہی مغلوں اور خٹکوہے کے درمیان کشمکش جاری تھی۔ لیکن خوشحال خان کے انتقال کے بعد یہ کشمکش اندرونی اختلافات میں بدل گئی۔ ان کے بیٹوں اور رشتہ داروں کے درمیان سرداری کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو قبیلے کا اصل وارث سمجھتا تھا۔ کچھ نے مغلوں کے ساتھ تعلقات رکھے تاکہ اپنی پوزیشن مضبوط کرے، تو کچھ نے آزادی کا نعرہ بلند کیا۔
یہی وہ وقت تھا جب خٹک قبیلہ دشمنوں کی سازشیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب کوئی قوم اندر سے تقسیم ہو جائے تو دشمن کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ یہی ہوا خٹک قبیلے کے ساتھ۔ مغلوں نے موقع دیکھ کر ان کے اندر پھوٹ ڈالی۔ ایک سردار کو زمینیں دیں، دوسرے کو دربار میں عزت دی اور تیسرے کو فوجی مدد کا وعدہ کیا۔ یوں خٹک سردار آپس میں ہی ایک دوسرے کے مخالف بن گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار مغل گورنر نے خفیہ طور پر ایک خٹک سردار کو کہا، تم اپنے بھائی کو کمزور کرو، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب خٹک قبیلے کے کندھوں سے طاقت کا بوجھ اترنے زوال کا ایک اور سبب خٹک قبیلے کی دوسرے پشتون قبائل سے دشمنی تھی۔ خاص طور پر یوسفزی اور آفریدی قبائل کے ساتھ ان کی جھڑپیں مشہور ہیں۔ خٹک قبیلہ بہادر تھا لیکن ہر طرف دشمنی نے انہیں کمزور کر دیا۔ وہ کبھی یوسفزیوں کے خلاف لڑتے، کبھی آفریدیوں کے خلاف اور کبھی مغل فوج کے سامنے۔ یوں ان کی طاقت بکھر گئی۔ وہ ایک محاذ پر جیت بھی جاتے تو غربت اور ہجرت۔ جنگوں نے خٹک قبیلے کی معیشت پر بھی شدید اثر ڈالا۔ زراعت کمزور ہو گئی، مویشی مرنے لگے اور لوگ بھوک سے تڑپنے لگے۔ کہتے ہیں کہ اس دور میں کئی خٹک خاندان اپنی زمینیں چھوڑ کر پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہ لوگ جو کبھی اپنے علاقے کے مالک تھے، دوسرے علاقوں میں مزدور بننے پر مجبور ہو گئے۔ یہ خٹک قبیلے کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھی۔ ادب اور شاعری کا سہارا۔ زوال کے اس دور میں بھی خٹک قبیلہ بالکل مٹ نہیں گیا۔ ان کی ایک چیز زندہ رہی، شاعری اور ادب۔ خوشحال خان کے بعد ان کے بیٹے افضل خان خٹک نے شاعری کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے اپنے باپ کی طرح قبیلے کو جوڑنے کی کوشش کی لیکن حالات ان کے قابو میں نہ رہے۔ افضل خان نے اپنی شاعری میں دکھ، غم اور زوال کے قصے لکھے۔ ان کے اشعار میں ایک ٹوٹے ہوئے دل کی صدا سنائی دیتی ہے۔ یوں خٹک قبیلے کی پہچان صرف تلوار نہیں رہی بلکہ قلم بھی بن گیا۔ ایک اور ٹوسٹ، انگریزوں کی آمد۔ وقت گزرتا گیا، مغل کمزور ہو گئے اور برصغیر میں انگریز طاقت پکڑنے لگے۔ خٹک قبیلہ پہلے ہی اندرونی اختلافات سے بکھرا ہوا تھا، اب ایک اور بڑی طاقت سامنے آ گئی۔ انگریزوں نے پشتون علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ کچھ خٹک سرداروں نے انگریزوں سے تعلقات بنا کر اپنی پوزیشن بچائی، جبکہ کچھ نے ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے۔ یہاں بھی خٹک تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا، اب مغل ختم ہو چکے، انگریزوں کے ساتھ چلنا بہتر ہے، جبکہ دوسروں نے کہا، ہم غلامی کبھی قبول نہیں کریں گے۔ یہی تقسیم خٹک قبیلے کو مزید خٹک قبیلے کا وقار باقی کیوں رہا؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اتنی لڑائیاں، اتنا زوال، اتنی ہجرتوں کے بعد بھی خٹک قبیلہ آج تک کیسے اپنی پہچان رکھ سکا؟ اس کا جواب چھپا ہے ان کی غیرت اور روایت میں۔ خٹک قبیلہ چاہے جتنا بھی کمزور ہوا، انہوں نے اپنی ثقافت، زبان اور رواج کبھی نہیں چھوڑے۔ وہ آج بھی پشتو بولتے ہیں، وہ آج بھی خٹک ڈانس کرتے ہیں، وہ آج بھی اپنی زمین کو ماں کی طرح مانتے ہیں۔ یہی چیز ان کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک خٹک گاؤں پر دشمن نے حملہ کیا۔ گاؤں کے سردار کے پاس صرف چند نوجوان بچے تھے، جبکہ دشمن بہت زیادہ تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا، ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں، لیکن سردار نے جواب دیا، ہم مر جائیں گے لیکن خٹک کا نام کبھی شرمندہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے لڑتے لڑتے جان دے دی، لیکن دشمن کو یہ باور کرا دیا کہ خٹک قبیلہ کمزور ضرور ہو سکتا ہے، بزدل نہیں۔ یہ کہانی آج بھی خٹک بچوں کو سنائی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی تاریخ کو یاد رکھیں۔ تو یہ تھا خٹک قبیلے کا زوال۔ یہ وہ وقت تھا جب اندرونی اختلافات، دشمنوں کی سازشیں اور نئی طاقتوں کے دباؤ نے انہیں بکھیر دیا۔ لیکن اس زوال کے باوجود وہ ختم نہیں ہوئے، کیونکہ ایک قوم اس وقت تک زندہ رہتی ہے جب تک اس کی روح زندہ رہتی ہے، اور خٹک قبیلے کی روح ان کی غیرت، ان کی شاعری اور ان کی ثقافت تھی۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ خٹک قبیلہ کس طرح دوبارہ کھڑا ہوا، کیسے انہوں نے سیاست، فوج اور ادب میں نئی پہچان بنائی، اور کیسے وہ جدید پاکستان میں اپنی شناخت قائم رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ ہر قوم کی اصل طاقت صرف اس کی تلوار زمین میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کی روح میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ روح اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب ہم اس قوم کے کلچر، زبان، رسم و رواج اور تہذیب کو دیکھتے ہیں۔ خٹک قبیلے کی اصل پہچان بھی ان کی شاندار ثقافت اور مضبوط روایات میں ہے۔
یہی چیز انہیں آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ثقافت، زبان اور روایات۔ ہر قوم کی اصل طاقت صرف اس کی تلوار زمین میں نہیں ہوتی بلکہ اس کی روح میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ روح اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب ہم اس قوم کے کلچر، زبان، رسم و رواج اور تہذیب کو دیکھتے ہیں۔ خٹک قبیلے کی اصل پہچان بھی ان کی شاندار ثقافت اور مضبوط روایات میں ہے۔ یہی چیز انہیں آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ پشتو کا خٹک لہجہ۔ خٹک قبیلہ پشتو بولتا ہے، لیکن ان کے لہجے کو او خٹک کہا جاتا ہے۔ اس لہجے میں ایک خاص کڑک اور شدت ہے، جیسے الفاظ بھی غیرت اور طاقت سے بھرے ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی خٹک بزرگ پشتو میں شعر پڑھتا ہے تو آواز میں ایسی گونج پیدا ہوتی ہے کہ سننے والا کانپ اٹھتا ہے۔ ان کے لہجے کی یہی انفرادیت انہیں باقی پشتون قبائل سے الگ پہچان دیتی ہے۔ زبان کے معاملے میں خٹک ہمیشہ اپنے ورثے پر فخر کرتے ہیں۔ اگر کوئی خٹک بچہ اردو یا انگریزی میں بات کرے تو بزرگ اس سے ضرور پوچھتے ہیں، پشتو خو ہی رہنا کے؟ خٹک ڈانس صرف ایک رقص نہیں بلکہ بہادری کی علامت ہے۔ یہ رقص صدیوں پرانا ہے۔ جوان ہاتھوں میں تلواریں لے کر ڈھول کی تھاپ پر چھلانگیں لگاتے ہیں، تیز گھومتے ہیں اور آسمان کو للکارتے ہیں۔ اصل میں یہ رقص جنگی تربیت کی ایک شکل تھی۔ جوان لڑائی سے پہلے یہ رقص کرتے تاکہ اپنے دل و دماغ کو گرما سکیں۔ دشمن کو بھی یہ پیغام جاتا کہ خٹک قبیلہ تیار ہے۔ آج بھی شادی بیاہ، میلوں اور ثقافتی تقریبات میں خٹک ڈانس پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کی اصل جڑے بہادری اور غیرت میں۔ خٹک قبیلے کا لباس بھی ان کی پہچان ہے۔ مرد سفید سیاہ شلوار قمیض پہنتے ہیں، سر پر پگڑی سفید پٹی والا ٹوپا رکھتے ہیں۔ خواتین رنگین اور بھاری کڑائی والے کپڑے پہنتی ہیں جن پر ہاتھ کی کشیدہ کاری ہوتی ہے۔ ان کے زیورات چاندی اور پیتل سے بنے ہوتے ہیں۔ یہ لباس صرف جسم ڈھانپنے کا ذریعہ نہیں بلکہ عزت اور روایت کی۔ خٹک قبیلے میں شادی بیاہ کے موقع پر بڑی دھوم دھام ہوتی ہے۔ ڈھول بجتے ہیں، خٹک ڈانس ہوتا ہے اور مہمانوں کی خاطر مدرد پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ شادی میں بھی عزت اور غیرت کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ لڑکی کو رخصت کرتے وقت بزرگ دعا دیتے ہیں، اللہ دی دے غیرت مورشی، اللہ کرے یہ غیرت مند ماں۔ پاکستان تک کا قصہ۔ ہر قوم کی کہانی وقت کے ساتھ بدلتی ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب خٹک قبیلہ پہاڑوں اور وادیوں میں دشمنوں سے لڑ رہا تھا، اور آج وہی خٹک پاکستان کے ایوانوں، فوجی چھاؤنیوں، تعلیمی اداروں اور ادب کی محفلوں میں پہچانا جاتا ہے۔ پاکستان کے قیام سے پہلے خٹک قیام پاکستان سے پہلے برصغیر میں جب آزادی کی تحریک اٹھی تو خٹک قبیلے کے کئی لوگ اس تحریک میں شامل ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ انگریز کی غلامی بھی مغلوں کی طرح ایک قید ہے۔ اسی دور میں خٹک سردار عبدالغفار خان خٹک اور دیگر رہنما سیاست میں سرگرم ہوئے۔ کچھ نے کانگریس کا ساتھ دیا تو کچھ نے مسلم لیگ کی حمایت کی۔ یہ اختلاف بھی خٹک قبیلے کی فطرت کے مطابق تھا۔ آزاد سوچ رکھنے والے لوگ کبھی ایک رائے پر نہیں رکتے، مگر ان کی نیت ہمیشہ اپنی زمین اور قوم کے لیے ہوتی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد خٹکوہے کا کردار۔ 1947 کے بعد خٹک قبیلے کے لوگ پاکستان کے مختلف شعبوں میں نمایاں ہونے لگے۔ کچھ فوج میں گئے اور جرنیل بنے، کچھ سیاست میں گئے اور وزیر، گورنر اور قومی رہنما بنے، کچھ ادب اور شاعری میں چھا گئے۔ یوں خٹک قبیلہ پاکستان کی تعمیر۔ سیاست میں خٹک قبیلہ پاکستانی سیاست میں خٹک قبیلے کا بڑا کردار ہے۔ سردار عبدالقیوم خان خٹک، پرویز خٹک، سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وزیر دفاع پاکستان، یوسف خٹک، پاکستان کے پہلے وزرائے میں سے ایک۔ یہ سب خٹک قبیلے کے وہ نام ہیں جنہوں نے ملکی سیاست پر اثر ڈالا، کا حصہ بن گیا۔ تو یوں ہم پہنچ گئے ہیں خٹک قبیلے کی کہانی کے اختتام پر۔ یہ کہانی پہاڑوں سے شروع ہوئی، جنگوں، ہجرتوں اور زوال سے گزری، شاعری اور کلچر میں ڈھلی، اور آج پاکستان کی سیاست، فوج، ادب اور ثقافت میں زندہ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو خٹک قبیلے کی پوری تاریخ ایک سبق دیتی ہے۔ قوم وہی زندہ رہتی ہے جو اپنی غیرت اور ثقافت کو کبھی نہ بھولے، اور یہی خٹک قبیلے کا اصل پیغام ہے۔ وہ قبیلہ جو کبھی تلوار کے ساتھ ناچتا تھا، آج علم اور سیاست کے میدان میں بھی ناچ رہا ہے۔ ان کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ آنے والی نسلوں کے ساتھ نئے باب لکھ رہی ہے، چاہے زمانہ کتنا بھی بدل جائے۔
سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر خوشحال خان خٹک آج زندہ ہوتے تو کیا کہتے؟ شاید وہ اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو یہی نصیحت کرتے: تلوار چھوڑو مت، لیکن کتاب کو بھی ساتھ رکھو۔